اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں النور کورس سے جڑنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس دعا کے ساتھ میں اس کلپ کو شروع کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں اس کورس میں سامنے آئیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر میں سورہ نساء کی کچھ آیات کی تفسیر پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اب آئیے ہم سورہ نساء کی ابتدائی آیات کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا اے، الناس لوگو، یا ایہا الناس اے لوگو، اتقوا ربکم، اتقوا تقوی لو، ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی خلقکم، الذی جس نے خلق کیا یعنی پیدا کیا، اسی سے ہے مخلوق، پیدا کی ہوئی چیز، الذی خلقکم جس نے پیدا کیا، کم تم کو، من نفس واحدہ ایک جان سے، نفس مانے جان، واحد مانے ایک، من نفس واحدہ ایک جان سے، وخلق اور اس نے پیدا کیا، منہا اسی جان میں سے، یعنی اسی جان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زوجہا اس کے جوڑے کو، وبث اور پھیلا دیا، بث مانے پھیلانا، وبث اور پھیلایا، منہما ان دونوں سے، رجالاً کثیراً ونساء، رجالاً مرد، کثیراً بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ مرد، ونساء اور بہت زیادہ عورتیں، واتقوا اللہ الذی، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے چیزوں کا سوال کرتے ہو، تساءلون ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام اور رشتہ داریوں سے ڈرو یعنی رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا تمہارا نگہبان ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگہبان، کانا مانے ہے، کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگہبان، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے شروع میں فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت کے اندر بہت ساری غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بلکہ اللہ نے فرمایا اے لوگو، سب کے سب، ایمان والے، کافر، مشرک،
فاسق، فاجر، مومن، صالح، محسن، تائب، سب کے سب اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر یہ چیز آ گئی، پھر جو میں احکام بیان کرنے والا ہوں، یتیموں کا یہ حکم، عورتوں کا یہ حکم، وراثت کا یہ حکم، ان سارے احکام پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام کی جو چابی ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ رب العزت کا ڈر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اور جب ہمارے پاس تقویٰ ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، پھر یتیموں کے مال کی حفاظت ہم کیسے کر سکیں گے؟ اگر ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے، وراثت کی صحیح تقسیم ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے پاس اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم اپنی بیوی کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ تو تمام کے تمام احکام پر عمل کرنے کے لیے جو چابی اور کنجی کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا ڈر۔ اور اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر کام میں یہ سوچ لیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا جواب ہمیں اللہ کے سامنے دینا ہے، اس کے بارے میں ہم سے اللہ کے یہاں پوچھ کی جائے گی۔ یہی ہے تقویٰ، یہی ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو سب کے سب اپنے رب سے ڈرو۔ کس رب سے؟ جس رب نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر آدم سے اس نے حوا کو بنایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور تم جانتے ہو کہ جو سب سے اونچی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو عورت اسی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑ دینا یعنی طلاق دینا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو اور اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی ایک آدم سے اور ایک حوا سے۔ اب یہ جو اللہ کا ایک انداز ہے، اس انداز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ سکتا تھا اے لوگو تم سب اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، لیکن سورہ نساء کے اندر آگے ایسے احکام آنے والے ہیں کہ بیوی کے ساتھ معاملہ کیسا ہو، یتیموں کے ساتھ کیسا ہو، لاچاروں کے ساتھ کیسا ہو، مجبوروں کے ساتھ کیسا ہو، یہ لوگوں کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپسی محبت کا پہلے بیان فرما دیا کہ تم سب ایک ہی ہو، ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیے گئے ہو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے اور حوا سے اس پوری نسل انسانیت کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے چیزوں کا سوال کرتے ہو، یعنی جب تم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہو تو کہتے ہو نا کہ اللہ کے نام پہ میرا یہ کام کر دو، اللہ کے واسطے میری بات مان لو۔ تو یہ جس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اور ارحام جو یہاں پر ہے اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو ہے کہ تم رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرو، رشتہ داری کو مت توڑو بلکہ رشتہ داری کو جوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس سے خوشی ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرے۔ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے رشتہ داری کو جوڑنا بدلے میں، یعنی ایک شخص نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ ہے بدلے میں رشتہ داری کو جوڑنا۔ اور ایک ہے کہ بدلے میں نہیں بلکہ اللہ کے لیے رشتہ داری کو جوڑنا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ صل من قطعک، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ تو جو ہمارے ساتھ رشتہ داری کو توڑ رہا ہے ہم اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑیں۔ ایک شخص ہے جو میرا رشتہ دار ہے، اس کے یہاں کسی کی شادی ہوئی، اس نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ اب بدلہ یہ ہے کہ جب میرے یہاں کسی کی شادی ہو تو میں بھی اسے دعوت نہ دوں۔ تو یہ ہے بدلے میں رشتہ داری رکھنا کہ دعوت ہمیں ملی تو ہم نے بھی دعوت دے دی، ہمیں دعوت نہیں ملی ہم نے بھی دعوت نہیں دی۔ یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کا فرمانے کہ صل من قطعک، جو تم سے رشتہ داری کو توڑ لے، تمہیں دعوت نہ دے پھر بھی تم اسے دعوت دو، تمہیں وہ نہ پوچھے اچھائی کے موقع پہ، بھلائی کے موقع پہ، تم اسے پھر بھی پوچھو، یہ ہے رشتہ داری کو جوڑنا۔
اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے بار بار جھگڑا ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سے پھر سے رشتہ داری کو جوڑیں گے، پھر جھگڑا ہوگا، پھر ایک میدان جنگ قائم ہوگی، اور پھر ایک پرانی باتیں، پرانے مردے اکھاڑے جائیں گے اور طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں گی۔ ایسی صورتحال میں، یا پھر دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ کسی سے رشتہ داری رکھنے میں ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں بہتر ہے کہ کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کے لیے یکسو اور الگ رہنا چاہتا ہوں، اگر میں ان لوگوں سے جڑا رہوں گا تو بار بار کی تکلیف کی وجہ سے، بار بار کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ کی عبادت میں خلل آئے گا، اس لیے میں ان سے الگ ہو رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں سے رشتہ داری توڑی جا سکتی ہے، لیکن توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے آمد و رفت نہ ہو، لیکن اگر راستے میں ملاقات ہو تو سلام اور خیر خیریت تو ہونی ہی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والارحام، رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ ان رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دے کر سوال کرتے ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ میرے خالو ہیں، میرا یہ کام کر دیجئے، آپ کو خالو ہونے کا واسطہ، آپ میرے چچا ہیں، چچا ہونے کے ناطے میرا یہ کام کر دیجئے۔ تو ہم رشتہ داری کو سامنے لا کر چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم رشتہ داری کے نام پر کام کروا رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو، تو ایسی رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرو؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، تم جو کچھ بھی کرو گے تمہارے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، آتو دے دو، آتو دے دو، جیسے بولتے ہیں آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو۔ آتو الیتامہ، یتامہ یہ جمع ہے یتیموں کی، پلورل ہے یتیم کی۔ آتو الیتامہ، یتیموں کو دے دو، اموالہم، ان کے مال، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کا بچہ یتیم ہو گیا، اب وہ یتیم بچہ ہماری کفالت میں آ گیا، ہم اس کے سارے مال و جائیداد کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مثلا وہ میرا بھتیجا ہو گیا، مثلا وہ میرا کوئی اور ایسا رشتہ دار ہو گیا جس کی کفالت میرے پاس آ گئی۔ اب اگر وہ بالغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کا جو مال ہمارے پاس ہے ہم اس کا مال اسے دے دیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم مت بدلو اچھے مال سے برے مال کو۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں اچھا مال دیا ہے وہی کھاؤ، تم اپنے مال کھانے کے بجائے یتیموں کا مال لے کر مت کھاؤ کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس زمین ہے اور یتیم کی بھی زمین ہے، یتیم کی زمین اچھی ہے، تمہاری زمین اتنی عمدہ نہیں ہے، تو ایسا نہ کرو کہ وہ خراب والی زمین یتیم کو دے دیا اور اچھی والی زمین جو یتیم کی تھی وہ ہم نے خود رکھ لیا۔ یا مثلا کچھ بکریاں ہیں، جو ہٹی کٹی بکریاں ہیں وہ یتیم کی ہیں، ہم نے وہ ہٹی کٹی بکریاں لے لی اور جو دبلی پتلی تھی وہ یتیم کو دے دیا۔ ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور مت بدلو، الخبیث، حرام مال کو، بالطیب، اچھے مال سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اکل کے معنی آتے ہیں کھانا، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مال سے ملا کر، یعنی ان کا جو ہمارے پاس مال ہے تو ہم ان کے مال کو اپنے مال سے ملا کر نہ کھائیں۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً کھا رہے ہیں یہ در حقیقت جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اور یہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں تو یہ آگ کھا رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جن کی کفالت میں یتیم بچے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ بھی یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، ان صحابہ کرام کو بہت ڈر لگا۔ انہوں نے برتن اور چولہا الگ کر دیا کہ اب ہمارا کھانا الگ بنے گا، یتیموں کا کھانا الگ بنے گا۔ پھر یتیموں کا کھانا الگ بننے لگا،
اب جو کھانا بچ جاتا وہ رکھ دیا جاتا، پھر اسے یتیموں کو کھلایا جاتا، کچھ کھانے برباد بھی ہو جاتے۔ تو یہ چیز صحابہ کرام پر بڑی شاق گزری، بڑی ان کو مشقت ہونے لگی۔ تب اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایسا کام کرو جس میں یتیموں کے لیے بھلائی ہو، جس میں ان کا بھلا ہو، ان کا خیر ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو، ان کا برتن تمہارا برتن ایک رہے، کھانا ساتھ بناؤ، اپنے ساتھ سلاؤ، اپنے ساتھ رکھو، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، اچھی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور کس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون شخص چوری کی نیت کر رہا ہے، کون شخص اچھی نیت رکھ رہا ہے، کون شخص یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کون شخص یتیموں کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، اس کا مطلب یوں ہوا کہ یتیموں کا کھانا اگر ہم اپنے چولہے پر پکائیں، اپنے برتن میں ساتھ پکائیں، تو اس کا اتنا ہی لیں جتنا کہ وہ بچہ کھا رہا ہے۔ بہت سی بار اگر کھانے کا معاملہ ہو تو اس میں اندازہ درست نہیں لگ پاتا، تو اس میں انسان کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے اچھی نیت کے ساتھ، اسے معلوم ہے کہ وہ بچہ 100 گرام کھائے گا، اور اس نے اس کے چاول میں سے 100 گرام لے کر اپنے کھانے کے ساتھ بنایا، بچے نے 50 گرام کھایا، 50 گرام بچ گیا، تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی اور اس نے اپنی نیت کے مطابق عمل بھی درست کرنے کی کوشش کی۔ اب اسے کیا معلوم کہ بچہ کس قدر کھائے گا اور کس قدر نہیں کھائے گا، تو یہ اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ان کی جائیداد ہے اس کو خلط ملط کر کے ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو تم ہڑپ کر لو، ان کے مال کو دبا لو، ان کے مال پر، ان کی جائیداد پر قبضہ کر لو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی ابتدائی 2 آیات کی مختصر تفسیر سامنے آ سکی۔ اب انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب جو آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے حدیث۔ حدیث کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی کام کیا وہ حدیث ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے کوئی کام کیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث ہے۔ تو حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بات کو، آپ کے عمل کو اور آپ کی تقریر کو۔ تقریر کا مطلب کسی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، تو یہ ہے تقریر، اور یہ بھی حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی بات، آپ کا عمل اور آپ کی تقریر، اسے ہم کہتے ہیں حدیث۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث جبرائیل کو بیان کریں گے، ایک حدیث جو محدثین کے یہاں حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ پہلے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، اور اس کے اوپر سفر کی کوئی نشانی نہیں دکھ رہی تھی۔ یعنی سفر سے بندہ آتا ہے نا تو اس کا چہرہ ذرا اترا ہوا، بال ذرا بکھرے ہوئے، یا بالوں میں تھوڑے بہت غبار لگے ہوئے، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ آیا، پھر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، اور اس طرح سے بیٹھا، 2 زانو ہو کر بیٹھا، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس طرح سے 2 زانو ہو کر بیٹھا، اور اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور پاک علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دیا یوں، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو اپنی رانوں پر رکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا، اے محمد، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں استطاعت ہو۔ اس نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون آدمی ہے جو پوچھ رہا ہے۔ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب حضور بتا رہے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پہلے سے معلوم ہے، تو پھر پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس چیز پر ہمیں حیرت ہوئی۔ پھر اس نے کہا اے محمد مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی حیرت ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس طرح نہیں ہو پاتا، یہ کیفیت نہیں بن پاتی، تو پھر اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ جس طرح تمہیں نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ باندی جنے گی اپنے آقا کو، اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور فقیر بکریاں چرانے والے لوگ ہیں وہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اور جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن رہنے والے، اندھے گونگے لوگ یہ زمین میں بادشاہ بن رہے ہیں تو پھر یہی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں تھوڑے دنوں تک ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد ایک دن مجھ سے نبی اکرم علیہ السلام نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو وہ کون تھا جو یہ سب سوالات کر رہا تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ قرآن شریف کی کچھ آیات ایسی ہیں جو کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوتی ہیں تو اس واقعے کو شان نزول کہتے ہیں، اور حدیث میں کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو کسی واقعے کے بعد پیش آتی ہیں تو وہ اس واقعے کو شان ورود کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے تعلق سے اگر کوئی واقعہ ہو تو اسے شان نزول، اور حدیث کے تعلق سے کوئی واقعہ ہو تو اس کو کہتے ہیں شان ورود۔ اس حدیث کا ایک شان ورود بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تم مجھ سے دین کے بارے میں، دین کی باتیں پوچھو۔ اس وقت عرب کے معاشرے میں زنا بہت عام تھا، تو بہت سارے لوگوں کو اپنے نسب پر شک رہتا تھا کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ میرا باپ ہے، وہ حقیقت میں میرا باپ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو شک رہتا تھا۔ اب جیسے حضور نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے، تو ایک صحابی یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ حضور جو بات بتائیں گے وہ تو بالکل صحیح بات ہوگی، میں پوچھتا ہوں اپنے نسب کے بارے میں۔ تو انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بارے میں مشہور ہے وہی تمہارا باپ ہے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا کہ میں بھی اپنا نسب کنفرم کر لوں۔ اس نے بھی پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہی ہے جس کے بارے میں مشہور ہو کہ تم اس کے بیٹے ہو۔ اسی طرح کئی لوگوں نے یہی سوال پوچھا۔ نبی اکرم علیہ السلام کچھ خفا ہو گئے اور آپ نے سوالات کرنے سے منع فرما دیا۔ اب صحابہ کرام کے اندر جو دین سیکھنے کی تڑپ تھی، انہیں بڑا شاق گزرنے لگا کہ اب جب ہم حضور سے پوچھیں گے نہیں تو دین سیکھیں گے کیسے؟ تو اس کے بعد
ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی لباس میں، انسانی شکل و صورت میں، انسانی لباس پہنے ہوئے، سفید لباس پہنے ہوئے، کالے بالوں میں حضور کی مجلس میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر اسلام کے جو بنیادی معاملات ہیں ان کے تعلق سے سوال کیا۔ چنانچہ پہلا سوال تھا، اے محمد آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ یہاں پر حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے محمد، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، رسول کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے عمر، اے فلاں، اے سلمان، اے عثمان، تو تم اس طرح سے رسول کو مت پکارو اے محمد۔ تو حضرت جبرائیل نے کیسے پکارا اے محمد؟ دراصل یہ جو حکم ہے قرآن پاک کا کہ رسول کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یہ حکم انسانوں کے لیے ہے، اور حضرت جبرائیل فرشتہ ہیں، اس لیے ان کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو انہوں نے کہا اے محمد مجھے بتائیں اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد بتائی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزیں ہیں، یہ اسلام ہے۔ پہلی چیز شہادت، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، اور حج اگر فرض ہو تو حج کرنا، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر کسی ایک چیز کو ہٹا دی جائے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ ہم اسے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہماری یہ 5 چیزیں مضبوط ہیں تو ہمارا اسلام مضبوط ہے، اور اگر 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا 2 چیز کمزور ہے تو گویا کہ ہمارا اسلام کمزور ہو گیا۔ اسلام کی حفاظت یہ نہیں کہ ہم تیر اور تلوار لے کر سرحدوں پر کھڑے ہو جائیں کہ ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی حفاظت کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو اپنے اندر سمو لیجئے، اپنے اندر اسلام کو داخل کر لیجئے، آپ بھی محفوظ ہو جائیے گا اور اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اسلام کو محفوظ کرنے کا سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد چونکہ حضرت جبرائیل نے سوال کیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، تو انہوں نے تائید فرمائی کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کا بیان فرمایا جن پر بنیادی طور پر ایمان رکھنا ہر مومن پر فرض ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی اللہ ایک ہے، تنہا یکتا ہے، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی جو صفات ہیں سننا، جاننا، دیکھنا، قدرت، علم، بولنا، ان تمام صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جو اس کی خاص صفات ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ تو تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتوں پر ایمان کیا لانا ہے؟ فرشتوں پر ایمان یہ لانا ہے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ جیسا چاہیں شکل و صورت جسم اختیار کر سکتے ہیں، وہ جس شکل میں آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دی ہے۔ پھر یہ ایمان لایا جائے کہ ان کے اندر نافرمانی اور گناہ کا مادہ نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم سے وہ ہٹ ہی نہیں سکتے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو گناہ کرو، چاہو نیکی کرو، لیکن فرشتوں میں اختیار نہیں ہے، ان کو اللہ نے اسی نظام کے تحت پیدا کیا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس پر ایمان لانا، پھر اس پر ایمان لانا کہ وہ ہمارے اعمال کو اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، قرآن مجید پر، اور قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں انبیاء کرام پر نازل کی گئیں سب پر اجمالی طور پر ایمان لانا کہ اے میرے رب، آپ نے قرآن اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل فرمائیں جو آپ کے علم میں حق ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، میں ان تمام پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ سب آپ کی کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے تمام رسولوں پر، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شخص ایمان لائے اور بقیہ انبیاء کرام کا انکار کر دے، حضرت موسیٰ کا انکار کرے یا حضرت عیسیٰ کا انکار کرے، وہ شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔
مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لایا جائے۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی شکل یہ ہے کہ ہم یوں کہیں اور ہم یوں اپنے دل میں ایمان رکھیں کہ اللہ نے جتنے لوگوں کو نبی بنایا میں سب کو نبی مانتا ہوں، ہمیں ان کے نام معلوم ہوں نہ ہوں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور اس کے بعد آخرت کے دن پر، کہ ایک دن ہے جو فیصلے کا دن ہے، جہاں کھرے کا، کھوٹے کا، اچھے کا اور برے کا حساب لیا جائے گا۔ ہم اس دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں، ایک ذرہ بھی نیکی ہوگی اسے دیکھیں گے، ایک ذرہ بھی برائی کریں گے اسے بھی دیکھیں گے، تو آخرت کے دن پر۔ اور چھٹی چیز ہے تقدیر، کہ جو چیز اس پوری کائنات میں ہوگی وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کا علم، تقدیر اللہ کا علم ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز ہوگی۔ تو تقدیر پر ایمان لایا جائے، یعنی یہ ایمان لایا جائے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہوگا یا ہوا یا ہو رہا ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے۔ اور اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ بتائیں احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے احسان کا، کہ اس طرح سے زندگی گزارنا کہ ہر وقت یہ تصور رہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ درجہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ جب بندہ بہت نیکیاں کرتا ہے، فرائض سے آگے بڑھ کے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب بڑھتا رہتا ہے، پھر اس کے اندر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے ہر چیز میں پھر اللہ نظر آتا ہے۔ وہ ایک پودے کو بھی دیکھے اس میں اللہ کی شان دیکھتا ہے، وہ آسمان کو دیکھتا ہے اسے اللہ نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کی کیا شان ہے، کیا قدرت ہے، کیا میرا رب ہے۔ تو ہر وقت وہ نماز پڑھ رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، کوئی کام کر رہا ہو، تنہائی میں ہو، اندھیرے میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہر وقت اس احساس اور اس کیفیت میں رہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ کیفیت ہے بہت مشکل اور ہوتی ہے بہت دیر کے بعد حاصل۔ تو اگر یہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا اگر ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت تو بہت آسان ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو میرے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کے بالکل سرچ لائٹ میں جیسے کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ کتنی ابھر جاتی ہے، نکھر جاتی ہے، وہ ہٹ نہیں سکتی، وہ بالکل سرچ لائٹ کے سامنے رہتی ہے، تو اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اس کا نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ تو یہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تو بہت آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اب اس میں بہت سی بار غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت صرف نماز میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ مومن کی زندگی، پوری کی پوری زندگی عبادت ہے۔ صرف اپنی نیتیں درست کر لے، اس کی ہر چیز عبادت ہے۔ آپ اس وقت یہ علم دین کورس میں ہیں، آپ اس وقت النور کورس میں ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے۔ آپ گویا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، تو یہ عبادت اس طرح ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو اس کیفیت کو لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ کیفیت نہ آ سکے تو کم از کم یہ کیفیت آئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، ہم اللہ کی نگاہ سے ہٹ نہیں سکتے، ہم اللہ کی نگاہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو یہ کیفیت زندگی کے ہر موڑ پر ہونی چاہیے۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے پوچھا گیا ہے، یعنی میں پوچھنے والے سے یعنی تم سے زیادہ نہیں جانتا۔
میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طرح تمہیں نہیں معلوم اسی طرح ہمیں بھی نہیں معلوم۔ یہ مطلب ہم نے کہاں سے نکالا کہ جس طرح ہمیں نہیں معلوم اسی طرح تمہیں بھی نہیں معلوم؟ یہ مطلب ہم نے قرآن پاک کی اس آیت سے نکالا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی بچہ ہے، بچی ہے، نیک ہے، برا ہے، وہ اس کا دماغ کس طرح سے کام کرے گا، وہ مومن ہے کافر ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تم کیا کماؤ گے یہ تم بھی نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہاری موت کس زمین میں ہوگی، کس جگہ ہوگی، تمہیں نہیں معلوم۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو اسی میں قیامت بھی ہے، جب قرآن پاک میں اللہ نے صاف طور پر بیان فرما دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ، یعنی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طرح ہمیں بھی نہیں معلوم اسی طرح تمہیں بھی نہیں معلوم۔ تو اسی سوال کو بنیاد بنا کر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ وہ تو صحیح ہے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم اور آپ کو بھی نہیں معلوم، تو یہ بتائیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، باندی جنے گی اپنے آقا کو۔ باندی یعنی لونڈی، غلام، عورت، تو وہ لونڈیوں کے مالک ہوا کرتے تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لونڈیاں ہوں گی وہ جو بچے کو جنیں گی وہ بچہ مالک ہو جائے گا اس لونڈی کا۔ شروع زمانے میں اس کے بہت سارے مطلب بیان کیے جاتے تھے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے محدثین نے، تشریح کرنے والے نے یہ بیان کیا کہ یہ اصل میں اشارتی زبان ہے۔ حضور یوں فرما رہے ہیں کہ باندیاں اپنے آقا کو جنیں گی، یعنی جو عورتیں بچے کو جنیں گی وہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں پر حکم چلائے گا، یہ مطلب بیان کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بہت ساری ایسی سائنسی ایجادات سامنے آئی ہیں اور بہت ایسی صورتحال بھی سامنے آئی ہے جس نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے کہ باندی جنے گی اپنے آقا کو، تو اس کے بہت سارے جو مطلب بیان کیے جا رہے تھے کہ باندی جس بچے کو جنے گی وہ بچہ بڑا ہو کر اس ماں پر حکم چلائے گا۔ تو جس وقت اس عورت نے بچے کو جنے جانے کے فوراً بعد وہ بچہ اس عورت پر حکم نہیں چلا رہا ہے، تو یہ عورت اس وقت باندی نہیں بن رہی ہے۔ اس کا مطلب بہت سارے لوگوں نے یوں بیان فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی تو اس کا مطلب یوں ہے کہ عورتیں بھی نافرمان ہو جائیں گی۔ تو یہ سب بڑے دور دور کے مطلب تھے جو بیان کیے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں میری سمجھ کے مطابق جو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 طرح کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نشانی تو ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، اور دوسری ہے کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بکریاں چرانے والے غریب فقیر قسم کے لوگ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، اور یہ ہے قیامت کی نشانی، یعنی دونوں چیزیں ایک زمانے میں ہوں گی۔ اگر ہم مان لیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے کو وہ جنے گی وہ بچہ بڑا ہو کر آقا بن جائے گا، یعنی اس ماں پر اپنا حکم چلائے گا۔ تو یہ چیز تو پہلے زمانے میں بھی ہو رہی تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہو رہی تھی، تابعین کے زمانے میں بھی ہو رہی تھی، اور لمبی لمبی عمارتیں اس زمانے میں نہیں ہو رہی تھیں۔ لمبی لمبی عمارتوں کا زمانہ اب آیا ہے، جب سے عرب ممالک میں رہنے والے پہلے زمانے کے جو بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ جو پہلے بکریاں چراتے تھے، جن کا گزر بسر اونٹوں پر ہوا کرتا تھا، جو جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے، وہ ان کے پاس چپل جوتے تک بھی ڈھنگ کے نہیں تھے، آج وہ بڑی بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنا رہے ہیں، اور عرب ممالک لمبی عمارتوں کے معاملے میں مشہور بھی ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں نشانیاں اس زمانے کی ہیں۔ اب اس زمانے کے حساب سے حدیث کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت ایک سائنسی ایجاد یہ سامنے آئی ہے، اس کا نام ہے رحم مستعار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بچوں کی خواہش ہے کہ میرے بچے ہوں، لیکن ان کی جو بیوی ہے وہ بھی بہت سارے کاموں میں، ان کو بھی بہت سارا بزنس دیکھنا ہے، بہت سارا کاروبار دیکھنا ہے، دنیا کے جگہ جگہ ملکوں میں جانا ہے، سفر کرنا ہے۔
تو وہ اپنے پیٹ میں اپنا بچہ نہیں رکھنا چاہتی، تو کیا یہ جاتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی لے کر ایک دوسری عورت کرائے پر لی جاتی ہے، اور وہ منی اس عورت کے رحم کے اندر ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ بچہ وہیں پر پرورش پاتا ہے، اور جب بچے کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ عورت اس بچے کو جنتی ہے جو بچہ ان ماں باپ کا ہوتا ہے جن کی منی تھی۔ اب آپ دیکھیں حدیث میں فرمایا گیا کہ باندی جنے گی اپنے آقا کو، یعنی باندی جس وقت بچے کو جنے گی اس وقت وہ جنا جانے والا بچہ اس عورت کا، یعنی جس عورت نے جنا ہے اس عورت کا مالک ہوگا۔ اب آپ یوں دیکھ لیں کہ جیسے ہی اس عورت نے جس کا رحم کرائے پر لیا گیا تھا، جس کے رحم میں بچہ پرورش پا رہا تھا، یہ اس کا مالک کون تھا؟ یہ دونوں میاں بیوی جنہوں نے اپنی منی اس عورت کے اندر دی تھی، تو یہ میاں بیوی اس عورت کے مالک تھے۔ اب جب اس عورت نے بچے کو جنا تو یہ بچہ بیٹا ہو گیا اس عورت کا اور اس مرد کا جنہوں نے اپنی منی دی تھی۔ تو جب یہ اس کا بیٹا ہو گیا اور اس بچے کا باپ اس عورت کا مالک ہے، تو گویا کہ باپ کے واسطے سے یہ بچہ بھی اس عورت کا مالک ہے جس عورت نے اس کو جنا ہے۔ یہ ہے حدیث پاک کے اس ٹکڑے کا مطلب اس زمانے کے حساب سے۔ اور بھی اس کے بہت سارے مفہوم ہو سکتے ہیں جو اس سے پہلے کھل چکے ہیں، یا ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں اس کے اور بھی بہت ساری اس کی شکلیں سامنے آ جائیں، لیکن اس وقت بہت سارے علماء کے مطابق، اور خود میری سمجھ بھی یہی کہتی ہے کہ اس وقت جو رحم کو کرائے پر لیا جا رہا ہے اور وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بچہ اپنے جننے والی کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا باپ اس عورت کا مالک ہوتا ہے، تو وہ عورت جن رہی ہے اپنے مالک کو۔ اس وقت ایک سال پہلے جب پوری دنیا کے تقریباً اکثر ممالک میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، اس وقت ہم نے کہیں ایک ہاسپٹل کی تصویر دیکھی جس میں ٹرالی پر ہزاروں بچے پڑے ہوئے تھے، اور اس کا جو عنوان تھا اس میں کچھ یوں لکھا تھا کہ یہ بچے اپنی ماؤں کے انتظار میں ہیں، ان کی مائیں دنیا کے الگ الگ ممالک میں گھوم رہی ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ آ نہیں سکیں، تو ان کے بچے یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اس ٹکڑے کا جو مطلب ہے وہ اس زمانے کے حساب سے بہت سے علماء کی رائے کے مطابق، اور خود میری سمجھ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ رائے زیادہ بہتر ہے۔ اور چونکہ اس حدیث میں قیامت کی 2 نشانیاں بیان کی گئیں، تو دونوں نشانیاں ظاہر ہے ایک زمانے کی ہوں گی، تو اسی وقت یہی وہ زمانہ ہے جب کہ وہ لوگ جن کا گزر بسر بکریوں پر، اونٹوں پر ہوتا تھا، جو ننگے بدن ننگے پاؤں رہا کرتے تھے، یہ لمبی لمبی عمارتیں بنا رہے ہیں، تو اسی زمانے میں رحم کو کرائے پر لیا جا رہا ہے اور باندیاں اپنے آقاؤں کو جن رہی ہیں۔ پھر سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں تھوڑے دنوں تک ٹھہرا رہا، ایک دن خود حضور نے مجھ سے پوچھا کہ عمر معلوم ہے وہ کون تھے؟ ہم نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے اور تمہیں دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ ایمانیات کے تعلق سے یہ حدیث نہایت عظیم الشان حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ایمانیات ان چیزوں کا تفصیلی بیان ہے جن چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ہر مومن پر فرض ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کے تمام ارکان کا بیان ہو گیا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے ہمیں، وہ ضروری۔ اس کے بعد قیامت کب آئے گی اس کا پتہ چل گیا کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ قیامت 3 طرح کی ہوتی ہے، قیامت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ یہ چھوٹی قیامت صغریٰ، ہر شخص کی قیامت تب قائم ہو جاتی ہے جب وہ مرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ ہے ہر شخص کی اپنی ایک ذاتی قیامت، میں مروں گا میری قیامت قائم ہو جائے گی، دوسرا شخص مرے گا اس کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک دوسری قیامت ہے قیامت وسطیٰ، درمیانی قیامت۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 1 صدی ختم ہوتی ہے، 1 صدی کا ختم ہو جانا یہ قیامت وسطیٰ ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کی طرف اشارہ فرمایا
کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تب قیامت آ جائے گی، یعنی جب ایک صدی گزر جائے گی، ایک قرن ختم ہو جائے گا، 100 سال کا عرصہ گزر جائے، تو یہ ہے قیامت وسطیٰ، درمیانی قیامت۔ اور ایک آخری قیامت ہے جس کا ہمیں بھی انتظار ہے، آپ کو بھی انتظار ہے، وہ قیامت جس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، وہ ہے وہ دن جس دن سارے فیصلے کیے جائیں گے، جس دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے ساتھ اترے گا قیامت کے میدان میں، اور پھر ایک ایک چیز کا حساب و کتاب کیا۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ کے کپڑے سفید تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ سفید کپڑا پہنیں، سفید اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی۔ دوسری چیز یہ کہ جب حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں تو آپ کے بال بہت کالے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا علم جوانی میں حاصل کیا جائے۔ جوانی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ جوانی کے بارے میں خاص طور سے سوال کیا جائے گا کہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا، تم نے کس چیز میں اپنی جوانی خرچ کی۔ ہماری جوانی علم دین کو حاصل کرنے میں خرچ ہو، یہ ہمارے لیے سعادت، خوش نصیبی، خوش قسمتی کی چیز ہے۔ اب ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم تازہ فکر کی طرف سے وقتاً فوقتاً نئے کورسز شروع کرتے رہیں گے۔ آپ کی یہ کوشش ہو کہ آپ ان کورسز کو نوجوانوں تک پہنچائیں، اور ہم سب مل کر یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر تازہ فکر کے پیغامات کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو بیٹھے ہیں، تو اگر ہم اپنے کسی بڑے کے سامنے بیٹھیں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ پھر جب اس حدیث سے جڑا واقعہ وہ جس میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص علم حاصل کر رہا ہے اسے چاہیے کہ جب علماء سے سوال کرے تو فضول چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ علماء سے سوال کرے فضول چیزوں کے بارے میں نہ پوچھے بلکہ مفید سوالات کرے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں پوچھا، جو کہ ایمان کی سب سے بنیادی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے مفید سوالات کریں، فضول سوال کر کے علماء کا وقت برباد نہ کریں۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کا ہمیں علم چاہیے اس کے بارے میں ہم پوچھنے سے اور سوال کرنے سے جھجکیں نہیں، شرم محسوس نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو بہت خاص ہے، جو بہت اندرونی معاملہ ہے، جسے ہم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس سلسلے میں بھی اگر ہمیں شریعت کی رہنمائی چاہیے تو علماء سے پوچھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین، کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ انہیں شرم و حیا نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا، یعنی یہ شرم کی وجہ سے دینی علم حاصل کرنے میں نہیں روکیں، یہ شرمائی نہیں، یہ جھجکی نہیں، ان کو شرم و حیا ان کے آڑے نہیں ہوئی، انہوں نے شرم کو الگ ہٹا کے رکھ دیا، دین کا علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں۔ تو جب بھی کوئی دینی معاملہ ہو تو اسے علماء سے پوچھنے میں، دریافت کرنے میں کسی طرح کی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چند اسباق ہیں جو ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں، اور ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ تو ایمانیات کے تعلق سے یہ حدیث جبرائیل بہت اہم مانی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس کی تشریح سامنے آ گئی۔ اللہ رب العزت کا اس پر جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اب جو ہمارا تیسرا موضوع ہے وہ ہے فقہ۔ فقہ کا مطلب ہے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ فقہ یعنی وہ چیزیں جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں ان کاموں کو ہمیں شریعت کی روشنی میں کرنا ہے۔ تو شریعت کی وہ روشنی جو ہمارے عمل میں ہماری رہنمائی کرے اسے فقہ کہتے ہیں۔ فقہ مسائل میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز، اور نماز کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے پاکی، اور پاکی میں بھی جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے
وہ یہ کہ ہمارا جسم اور ہمارا کپڑا وہ نجاست سے پاک ہو، یعنی ناپاکی سے پاک ہو۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ناپاک ہے وہ ہے مردار۔ مردار وہ جانور جو فطری موت مر گیا، یا اسے کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا، یا کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا تو وہ مر گیا۔ اسی طرح وہ جانور جو کسی آستانے پر، کسی قبر پر ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، وہ جانور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، وہ مردار ہے۔ اور مردار جانور حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اگر یہ کپڑے میں لگ جائے یا جسم میں لگ جائے تو کپڑے کو دھلنا اور جسم کو دھلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام ہے المیتۃ مردار، والدم اور بہتا ہوا خون، اس کو کھانا، اس کو پینا، یا اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، اس کو دھلنا ضروری ہے۔ ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب جانور یہ حرام ہیں اور یہ ناپاک ہیں۔ اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو وہ گوشت کا ٹکڑا بھی ناپاک ہے اور وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو گوشت کا ٹکڑا کاٹ دیا جائے وہ مردار کے حکم میں ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو مردار کے حکم سے مستثنا ہیں، یعنی ان کا ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ مردہ بھی ہو جائیں تو وہ نجاست میں ان کا شمار نہیں کیا جائے گا، وہ ناپاک نہیں ہوں گی، وہ حرام نہیں ہوں گی۔ پہلی چیز ہے مچھلی۔ مری ہوئی مچھلی یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن ایک مچھلی وہ ہوتی ہے جو پانی میں ہی مر جائے اور پھر وہ پلٹ جائے، یعنی اس کا پیٹ اوپر ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں سمک طافی، پلٹی ہوئی مچھلی، اس کا کھانا جائز نہیں۔ اگر مچھلی مر جائے پانی میں ہی یا پانی کے باہر مر جائے لیکن وہ پلٹی نہیں ہو تو پھر اس کا کھانا جائز ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے ٹڈیوں کا جو حملہ ہوتا ہے، وہ مردہ ٹڈی بھی کھانا جائز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا المیتتان السمک والجراد، کہ ہمارے لیے 2 مردار جانور حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ اور تیسری چیز جو اگر مر بھی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ہے مکھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو پھر تم اسے پورا ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ تو جب ہم مکھی کو ڈبوئیں گے تو وہ مکھی مر جائے گی، تو وہ مکھی مرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتی، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ تم اسے ڈبو دو، پھر اسے نکال کر پھینک دو، پھر کھانے کو کھا لو۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی ناپاک نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو نجاست ہے، اگر وہ جسم میں یا کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو اور جسم کو دھلنا ضروری ہے، وہ ہے خون۔ بہتا ہوا خون یہ ناپاک ہے، لیکن تھوڑا خون معاف ہے، وہ ناپاک نہیں، وہ حرام نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم گوشت کھایا کرتے تھے جبکہ ہمارے ہانڈیوں پر خون کی کچھ دھاریاں ہوتی تھیں، تو تھوڑا خون اگر کہیں پر لگ جائے تو وہ معاف ہے۔ اسی طرح سے اگر جسم سے تھوڑا بہت خون بہہ رہا ہو جنگ کے وقت میں تو وہ خون بھی ناپاک نہیں۔ اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا، آپ کا خون بہہ رہا تھا حالانکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جنگوں کی حالتوں میں نمازیں اس طرح ادا کرتے تھے کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ جمہور علماء امت کا مسلک یہ ہے کہ خون جو بہنے والا ہے اگر وہ بہہ کر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ خون ناپاک ہے، کپڑے کا دھلنا، جسم کا دھلنا ضروری ہے، لیکن جنگ وغیرہ کی حالت میں اگر خون بہہ رہا ہو تو وہ معاف ہے۔ لیکن اس سلسلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ خون چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ وہ ہر حال میں ناپاک ہے۔ تیسری چیز جو ناپاک ہے وہ ہے سور کا جسم بھی ناپاک ہے، اس کا گوشت بھی ناپاک ہے۔ اس کا جسم اگر کپڑے سے لگ جائے یا جسم سے لگ جائے، کسی انسان کے جسم سے اس کا جسم لگ جائے یا اس کے گوشت کا ٹکڑا لگ جائے تو اس کپڑے کو یا بدن کے اس حصے کو دھلنا
ضروری ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت یہ حرام ہے۔ چوتھی چیز ہے کتے کا لعاب، یعنی کتے کا جھوٹا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کوئی کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھلو اور 8ویں بار مٹی سے اس کو اچھی طرح سے مانجھو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بعض روایات میں ہے کہ اسے 3 مرتبہ دھلو۔ تو کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن کی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، اور اس برتن کو 3 مرتبہ دھلنا فرض ہے اور 7 مرتبہ دھلنا سنت ہے، اور 8ویں بار اسے مٹی سے مانجھ کر اچھی طرح صاف کرنا یہ مستحب ہے۔ 5ویں چیز ہے قے۔ قے چاہے تھوڑا ہو، الٹی قے چاہے تھوڑا ہو یا بہت زیادہ ہو، قے کا تھوڑا حصہ بھی ناپاک ہے اور زیادہ حصہ بھی ناپاک ہے۔ قے اگر بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھلنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قے دھلنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد ہے انسان کا پیشاب اور پاخانہ، یہ دونوں چیزیں ناپاک ہیں۔ پھر ہے چھوٹے بچے کا پیشاب۔ تو اس میں مسئلے میں ذرا سا فرق ہے کہ اگر چھوٹا بچہ پیشاب کرے، لڑکا اگر دودھ پیتا بچہ پیشاب کرے تو اس کے پیشاب میں زیادہ سختی نہیں ہے، اس کا پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو صرف کپڑے پر پانی کی چھینٹیں مار دینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر چھوٹی دودھ پیتی ہوئی بچی کسی کپڑے پر پیشاب کر دے تو اسے دھلنا ضروری ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ پیشاب کرے تو اس پر چھینٹیں مار دو، اور اگر بچی پیشاب کر دے تو اسے دھل ڈالو۔ لیکن یہ فرق تب ہے جب دودھ پیتا بچہ ہو یا دودھ پیتی بچی ہو۔ اگر دودھ کے بعد وہ بچہ غذا کھاتا ہے، یعنی اب اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس کے پیشاب کو بھی دھلا جائے گا اور بچی کے پیشاب کو بھی دھلا جائے گا۔ بچہ اور بچی دونوں کے پیشاب میں فرق تب ہے جب دونوں دودھ پی رہے ہوں۔ اس کے بعد ہے مزی اور ودی۔ مزی انسان کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ پانی جو شہوت کی حالت میں نکلے۔ منی سے پہلے جو پانی ہلکا ہلکا نکلے وہ مزی ہے۔ مزی ناپاک ہے، اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو دھلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے دھل ڈالو اور وضو کر لو۔ تو مزی کے نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور مزی اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا اس جگہ پر ناپاک ہو جاتا ہے، اس جگہ کو دھل دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک چیز ہے ودی۔ ودی عام طور سے جن لوگوں کو اس کی بیماری ہو جائے تو انہیں پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد وہ سفید پانی باہر نکلتا ہے، اسے ودی کہتے ہیں۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ اب اس کے بعد ہے منی۔ منی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک منی پاک ہے، اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھلنا ضروری نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک منی ناپاک ہے، کپڑے کو دھلنا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، کپڑے کو دھلنا ضروری ہے، ان کے نزدیک بھی تفصیل ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ اگر منی خشک ہو اور وہ جم گئی ہو تو اسے صرف رگڑ دینا یا اسے اڑا دینا یہ کافی ہے، اسے دھونا ضروری نہیں۔ لیکن اگر منی تر ہو اور کپڑے کے اندر جذب ہو جائے اور داغ کی شکل اختیار کر لے تو پھر اس کا دھلنا ضروری ہے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، اور جن کے نزدیک منی پاک ہے ان کے ہاں اگر منی کپڑے میں پھیل جائے یا جم جائے دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ اسے دھلنا ضروری نہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے فیصلہ کن بات ہے، جو سب سے آخری اور حتمی اور یقینی بات ہے، وہ مسند احمد، مسند بزار اور دارقطنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں کبھی منی لگ جاتی تو اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے رگڑ کر صاف کر دیا کرتی، اور اگر وہ منی تر ہوتی تو میں اسے دھل دیا کرتی۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر منی خشک ہو، کہیں ایک جگہ جم جائے تو اسے اڑا دیا جائے، رگڑ دیا جائے، صاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ کپڑے میں جذب ہو جائے تو پھر اسے دھل لیا جائے۔ اس کے بعد ہے حرام جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ۔ حرام جانور، وہ جانور جس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ان کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے۔ وہ کپڑے پر یا بدن پر لگ جائیں
تو کپڑے اور بدن کو دھلنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے شراب۔ شراب چاہے زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، ایک قطرہ ہو یا پوری بوتل ہو، شراب حرام ہونے کے ساتھ ساتھ ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور جوا اور فلاں فلاں چیزیں یہ سب کیا ہیں؟ رجسن، گندگی ہیں، ناپاکی ہیں۔ تو شراب کا ایک قطرہ ہو یا پوری بوتل ہو شراب کی، حرام ہے۔ اگر کپڑے پر یا جسم پر لگ جائے تو اس کو دھلنا ضروری ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو بالکل ناپاک ہیں، ان کا تفصیلی حکم دلیلوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ رب العزت کا اس پر بے انتہا شکر ہے۔ اب جو ہمارا آج کا چوتھا موضوع ہے وہ ہے سیرت۔ سیرت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہم سیرت کو شروع کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اور بہت مختصر انداز میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی تو وہ ہجرت کر کے فلسطین آئے۔ فلسطین میں رہتے رہتے ایک مرتبہ وہ مصر تشریف لے گئے، اور مصر سے جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، اور بعض روایات میں ان کا نام ہاجر بھی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے انہیں اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں ماں بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکہ میں لے جا کر چھوڑ دیا، اور اس وقت مکہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں پر کوئی بستہ نہیں تھا۔ تو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل دونوں وہیں پر رہے، اور پھر آب زمزم کا جو چشمہ ہے وہ چشمہ وجود میں آیا، اور سب اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ پھر یمن کا ایک قبیلہ جس کا نام قبیلہ جرہم تھا وہ مکہ کے پاس آیا، اور ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں پر قیام کیا۔ قبیلہ جرہم میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم تشریف لائے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی گھر میں تھی۔ یہ بیٹھ کر خیر خیریت معلوم کرنے لگے۔ اس بیوی نے بہت شکوہ کیا، بہت تنگی کی شکایت کی کہ بہت غریبی ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے۔ یہ جاتے جاتے فرما گئے کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو۔ جب وہ تشریف لائے اور بیوی نے واقعہ سنایا کہ آپ کے والد محترم آئے تھے اور وہ فرما گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو، تو یہ سمجھ گئے کہ والد یہ کہہ گئے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، چونکہ یہ شکایت اور شکوہ رکھتی تھی اپنے دل میں۔ حضرت اسماعیل نے والد کے حکم پر انہیں طلاق دے دی۔ پھر حضرت اسماعیل نے دوسری شادی فرمائی۔ حضرت ابراہیم پھر کسی زمانے میں تشریف لائے، تو جب ان سے حال احوال معلوم کیا انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے برقرار رکھو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ والد صاحب نے کہا ہے کہ بیوی کو اپنے پاس ہی رکھنا۔ تو مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو لوگ تھے، جتنے قبیلے تھے، وہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ عرب کا دین پہلے دین ابراہیمی تھا، وہ لوگ دین ابراہیمی پر ہی قائم تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر ان میں ایک شخص آیا، عمر ابن لحی۔ عمر ابن لحی ایک بہت چالاک شخص تھا۔ وہ کبھی ملک شام گیا تو اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ وہاں سے بت اٹھا کر لے آیا اور اس نے کعبہ کے اندر بت رکھا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو۔ اور یوں عمر ابن لحی ملعون کی وجہ سے مکہ کے اندر بت پرستی شروع ہوئی۔ عرب کے لوگ، خاص طور سے مکہ کے لوگ، دین کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تک عام طور سے مشرکین تھے۔ مشرکین اس معنی میں کہ وہ اللہ کو خالق اور مالک سمجھتے تھے، لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو کعبہ کے اندر بت ہیں اور مکہ میں جو بت ہیں، یہ بت بھی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یہ بھی اللہ کے پاس سے کچھ اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو عام طور سے ان کی دینی حالت یہی تھی۔ ان کے اندر طرح طرح کے برے برے عقیدے تھے کہ وہ حج جب کرتے تو طواف بتوں کا کیا کرتے، وہ اپنی نظر و نیاز بتوں کے سامنے پیش کرتے۔
اور بتوں کے قریب جانے کے لیے ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی کھیتی باڑی کے اناج کا کچھ حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے کہ اتنا حصہ بتوں کو ملے گا۔ اسی طرح جب ان کو کوئی سفر کرنا ہوتا تو وہ بت کے پاس جا کر وہاں پر فال نکالا کرتے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر رائج تھیں۔ بدعقیدگی تھی۔ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تو ننگے ہو کر طواف کرتے، اگر کپڑے پہن کر طواف کر لیتے تو پھر اس کپڑے کو وہ پھینک دیتے۔ اسی طرح جب وہ حج میں احرام کی حالت میں ہوتے تو اپنے گھر میں اصل دروازے سے داخل نہیں ہوتے بلکہ ایک چور دروازہ بناتے اور اس کے ذریعے سے داخل ہوتے، یا دیوار کے اوپر چڑھ کے گھر کے اندر آتے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں۔ ان کی جو اجتماعی حالت تھی وہ یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں ہو جایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ عرب کی مشہور لڑائیاں ہیں جو 40 سال تک چلتی رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر، پہلے پانی میں بھروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں پہلے کنویں سے پانی نکالوں گا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات پر ان کے ہاں لڑائیاں ہو جاتی، ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دیتا اور لڑائیاں چلتی۔ تو یہ ان کی اجتماعی حالت تھی۔ زنا بہت زیادہ عام تھا۔ زنا ان کے یہاں کوئی عیب نہیں تھا بلکہ ان کے یہاں زنا ایک طرح کا فیشن مانا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی صورتحال بتاتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہی تھا کہ مہر دے کر کسی لڑکی سے شادی کر لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت حیض سے پاک ہوتی تو پاک ہونے کے بعد اس کا شوہر اس سے کہتا کہ تم جاؤ اور فلاں سے مال لے کر زنا کروا لو، پھر وہ عورت زنا کرواتی، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی تو وہ عورت جس کے بارے میں کہتی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے اسی کا بچہ مانا جاتا۔ بہت سی بار ایسا ہوتا کہ یہ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 لوگ اکٹھا ہوتے، ایک ایک کر کے سارے لوگ اس عورت کے ساتھ زنا کرتے، پھر بچے کی پیدائش ہوتی اور پیدائش کے 1-2 دن کے بعد وہ عورت تمام لوگوں کو بلاتی، پھر جس کے بارے میں کہہ دیتی کہ یہ بچہ فلاں کا ہے اسی کا بچہ مانا جاتا۔ چوتھی صورت جو بہت زیادہ رائج تھی وہ تھی پیشہ ور عورتوں کی۔ وہ جھنڈا گاڑے رکھتی تھیں جو نشانیاں ہوتی تھی کہ ہمارے پاس آ کر اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو یہ اس طرح کا ماحول تھا عرب میں، یہ ان کی اجتماعی حالت تھی۔ چوری ڈکیتی یہ ساری چیزیں بہت عام تھیں۔ ایسے وقت میں انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت پیاسی تھی ایک رہنما کی، ایک ہادی کی، ایک راہ دکھانے والے کی۔ ایسی صورتحال میں جس وقت کے بچیوں کو عار سمجھا جاتا تھا، بہت سارے قبیلے ایسے تھے کہ ان کے یہاں اگر بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ اسے اس قدر عار سمجھتے کہ اسے زندہ قبر میں دفن کر دیتے، مار کر دفن نہیں کرتے بلکہ زندہ دفن کر دیتے۔ ایسے بہت سارے قبیلے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں جب یہ ساری چیزیں بہت زیادہ رائج تھیں تب ایک ہادی کی ضرورت تھی، اور ایسی ضرورت کے وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سالوں کے بعد اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر قبیلہ قریش میں بنو عبد المطلب میں پیدا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعب بنی ہاشم میں 9 ربیع الاول کو سوموار کے دن عام الفیل کے پہلے سال، اس سال جس سال ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب آیا، اس سال 9 ربیع الاول کو سوموار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب محمد پیدا ہوئے تب اس وقت میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے کیا ہیں اور کیا تھے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس یعنی اپنے سسر کے پاس پوتے کی ولادت کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ تشریف لائے، اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا، اسے کعبۃ اللہ میں لے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات ہیں۔
اب اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بیان کیے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا 5واں موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ میں آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک ایسی صفت جو ہمیں اپنے اندر داخل کرنی چاہیے، اور وہ ہے احسان کی صفت۔ احسان کی صفت جسے ہم نے حدیث پاک کے موضوع میں سمجھا۔ احسان یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس طرح رہیں، ہمارا دن اور ہماری رات، ہماری جلوت، ہماری خلوت، ہماری تنہائی، ہر وقت اس حال میں ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہم نے اسے سمجھ لیا کہ احسان یہ ہے۔ احسان کی یہ کیفیت پیدا کیسے ہوگی؟ احسان کی یہ کیفیت پیدا اس طرح سے ہوگی کہ ہم اس صفت کی مشق کریں گے، اور ہم اس مشق کی شروعات نماز سے کریں گے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اس وقت ہم یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت اگر آ جائے تو پھر میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کیفیت کو لائیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پوری نماز اسی کیفیت کے ساتھ ادا ہو۔ پھر ہم ہر نماز میں، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، ہر نماز میں اس کیفیت کی مشق کریں۔ پھر عام زندگی میں ہم مشق کریں۔ ہم بیٹھے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو اوپر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کی نظر سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے، ہم اللہ کی نظر سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم میری نگاہوں میں ہو۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا تمہیں یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ اللہ کی تم نگاہ میں ہو؟ تو ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ تو ہم جب آہستہ آہستہ اس کی مشق کریں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ایسا ہوگا کہ جب کسی گناہ کے قریب جانے کی طبیعت چاہے گی، دل چاہے گا یہ گناہ کر لوں، اچانک یہ کیفیت آئے گی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس وقت ہم گناہ سے باز آ جائیں گے۔ تو احسان کی جب اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہی مختصر بات تزکیہ کے تعلق سے سامنے آ سکی۔ اب جو ہمارا آج کا چھٹا اور آخری موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم تجوید کے ساتھ۔ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ تجوید کا مطلب ہے قرآن کریم کو اس طرح سے ادا کرنا کہ ہر حرف کا جو مخرج ہے وہ حرف اسی مخرج سے ادا ہو، اور جو قاعدے ہیں قرآن میں، تجوید کے قاعدے، ان قاعدوں کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنا۔ تجوید کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن پاک کو جبرائیل کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھوا کر سنایا۔ یعنی جبرائیل نے جو سنایا تو بہت جلدی میں نہیں سنایا، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے تجوید کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور ترتیل کا مطلب ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب بہت سی بار ہوتا یوں ہے کہ ہم قرآن پاک کو بالکل عمومی انداز میں پڑھتے ہیں، تجوید کے قاعدوں کی رعایت نہیں کرتے اور تجوید کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ عربی زبان اس قدر نازک زبان ہے کہ اگر مخرج بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک عربی کا لفظ ہے ذل، ذل، ذال اور لام، ذل، اس کے معنی ہے وہ ذلیل ہوا۔ اب ہم اسے اگر زال کو زا سے بدل دیں اور ہم کہیں ذل، ذل کے معنی ہے وہ پھسل گیا، پھر ہم اس کو پڑھیں ضاد کے ساتھ، ضل، اس کے معنی ہے وہ گمراہ ہوا۔ اس کے بعد ہم اسے پڑھیں ضا کے ساتھ، ضل، اس کے معنی ہے وہ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ چاروں الفاظ ایک طرح کے ہیں، ذل، ضل، ضل، ذل، ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ ذل، زال سے وہ ذلیل ہوا، ذل وہ پھسلا، ضل وہ گمراہ ہوا، ضل وہ گیا۔ تو صرف ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل جا رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو عربی کے حروف ہیں
उन हरूफ को सही मखारिज के साथ अदा करते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अलिफ़ है, इसके बारे में याद रहे कि अलिफ़ को अलिफ़ तब बोलते हैं जब ये खाली हो, यानी इस पर ज़बर, ज़ेर या पेश ना हो, वरना अगर इसके ऊपर ज़बर हो या इसके नीचे ज़ेर हो या इसके ऊपर पेश हो तो इसे हमज़ा कहते हैं, हमज़ा या अलिफ़। उसके बाद है बा, ता, सा, सा, जीम, हा, खा, खा, दाल, दाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ ہیں عربی کے حروف۔ ہم ان حروف کو انہی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں تو صحیح ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم تمام حروف کے مخارج کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ آج کی نشست تھی، آج کی علمی مجلس تھی۔ آج کی علمی مجلس کو ہم اللہ رب العزت کے شکر کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی امان میں رہیے، ہم سب ایمان و سنت کے ساتھ رہیں، اللہ رب العزت کی پناہ میں رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور سنت پر ہو۔